العالمين والعاقبة Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. ساریاں حمداں ساریاں تعریفاں اس رب واسطے جس نے ساری کائنات بنائی ہے اپنے محبوب واسطے. بے حد درود و سلام اس کریم آقا دی ذات تے جدی ذات تے خود خدا اور او دے فرشتے درود پڑھتے نے. سامعین محترم، ماہ رمضان دا تیسرا جمعۃ المبارک ہے. اج 17 رمضان المبارک ہے. ستارہ رمضان المبارک دا ہے جمعے دے دن کفر اور اسلام دی پہلی جنگ. جس نو جنگ بدر کہا جاندہ ہے. بدر دے مقام تے لڑی گئی. نیکی اور بدی دا پہلا ٹاکرا ہویا سی. اچھائی تے برائی دی پہلی جنگ ہوئی سی. کفر تے اسلام دا پہلا معرکہ ہویا سی.
17 رمضان المبارک دا دن سی، جمعے دا دن سی۔ بدر دے مقام تے صحابہ دی تعداد 313 سی، مشرکینہ دی تعداد 1000 سی۔ انہاں دے کولوں سواریاں بھی سن، سامان جنگ بھی سی، زرہ بھی سن، تلواراں بھی سن، نیزے بھی سن، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کولو 8 تلواراں سن۔ بے سر و سمانی دا عالم سی۔ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں نو فتح عطا فرمائی۔ عالم یہ سی کہ کسے کولو نیزہ سی، کسے کولو چھڑی سی، کسے کولو بالا سی، بدن تے کوئی زرہ نہیں سی۔ یہ لشکر انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یہ لشکر انوکھا تھا، نرالا تھا، کیونکہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ بے سر و سمانی دے عالم اندر حضور دے غلام دس دیتا کہ جے دے نال کملی والا ہوئے انہوں دنیا دے ساز و سامان دی لوڑ کائی نہیں۔ سامعین محترم، 1000 دا لشکر لیان والا ابو جہل سی، 313 دا لشکر لیان والا مدینے والا سی۔ لیکن جدو جنگ دی تیاری شروع کیتی ہے، آؤ ذرا اس منظر نو پڑھیے۔ او کنج دا منظر سی، مدینے دے اندر ہجرت کر کے میرے مصطفیٰ تشریف لائے نے۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدو پتہ لگیا کہ ابو جہل لشکر لے کے آ رہا ہے، حضور نے اپنے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، بلال جی آمنہ دے لال، فرمایا مدینے وچ اعلان کر دیو اج تہاڈا محبوب تہانوں مسجد نبوی وچ بلا رہا ہے۔ بھئی صحابہ تے اگے ہی منتظر رہندے سن کہ کملی والا محبوب سانو کدو بلاوے گا۔ صحابہ دی تے تمنا یہی سی، آرزو یہی سی کہ کملی والا محبوب بیٹھا رہے، اسی حضور دے فرمانات سنتے رہیے، اسی نبی پاک دے چہرے دی زیارت کرتے رہیے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ سامعین محترم، سارے آ گئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ جمع ہو گئے۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل لشکر لے کے آ رہا ہے۔ میرے صحابہ تہاڈا کی ذہن ہے؟ سب تو پہلے ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اپنا تن بھی من بھی دھن بھی یا رسول اللہ سب کچھ اسی تواڈے تو قربان کر دیاں گے. صحابہ دا یہ جذبہ سی تن من دھن سب کچھ قربان کر دیاں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قربان جائیے. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے, عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے, عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی طرح نہیں کہ اسی کہیں گے انتا وربکا فقاتلا ہاؤنا قائدون. اسی یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ انتا وربکا فقاتلا جا تو تے تیرا رب لڑن, ہاؤنا انا قائدون. اسی بیٹھے ہیں جویں موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے موسیٰ علیہ السلام نو جواب دیتا انج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کرن والے نہیں. اسی یہ نہیں کہیں گے کہ تسی جا لڑو تہاڈا رب لڑے, اسی بیٹھے ہیں بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی حکم دیو گے خدا دی قسم ہے اسی سمندراں وچ کود جاواں گے, اسی اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیاں گے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. اور یہ ہے حضور دے صحابہ دا جذبہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی حکم دے وہ اسی سمندراں وچ بھی کود جاواں گے, تہاڈا حکم چاہیدا ہے, تہاڈا آرڈر چاہیدا ہے. تن من دھن سب کچھ اسی آقا تہاڈے تو قربان کر دے ہیں. سامعین محترم, اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیاری فرمائی. قربان جائیے میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ پھر جنگ دی تیاری شروع کرو, اے دے واسطے کچھ چندے دی ضرورت ہے. پہلی پھیری میرے مصطفیٰ کریم نے چندے دا اعلان کیتا. حضور نے چندے دا پہلی پھر اعلان کیتا کہ کیتا کس واسطے؟ فرمایا جنگ واسطے. پیش کرو جنہ جانا دے نذرانے پیش کرنے اپنے نام درج کراؤ. جدو جان دیون دی واری آئے تو پھر کسک جان دے جانا دے نذرانے جنہ پیش کرنے نے نہ لکھاؤ. اللہ اکبر. اللہ اللہ قربان جائیے حضور دے پیارے صحابی. کوئی تلوار لے کے آ رہی ہے, کوئی نیزہ لے کے آ رہا ہے, کوئی تیر لے کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کردا ہے آقا میرے گھر دے اندر آئے تلوار آئے نیزہ آئے ڈھال آئے زرہ آقا اینو قبول فرما لو. حضور قبول پہ کر دینے. کوئی اپنا نام لکھا رہا ہے آقا میں بھی جاواں گا میں بھی جاواں گا میں بھی جاواں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں مرد تے مرد ہے عورتاں دے جذبے تو بھی قربان جائیے. پتہ چلا آج تو نہیں 1400 سال پہلے تو
بیبیاں دے بڑے بڑے جذبے سن. آج بھی جدو ویکھیا نا بیبیاں نے بے مرد پیچھے ہٹتے پہنے تے نکل پئیاں لاہور دے وچ. نکل پئیاں انہیں کہ ہٹ دین تے ہٹ جانا سی نہیں ہٹاں گی. اللہ اللہ قربان جائیے مسجد نبوی دی مسجد نبوی دی دیوار دے نال ایک کمبل اوڑھ کے بی بی کھڑی ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے بلایا فرمایا لی بیٹی کی گل کیویں کھڑی ہے. عرض کیتی لج پالا اج پہلی فیری تسی ساڈے کولوں سوال کیتا ہے. میں گھر ویکھیا ہے مینوں گھر دے اندر کوئی چیز نظر نہیں آئی. کملی والیا اگر میرا باپ ہوندا میں باپ لے کے آ جاندی. اگر بھائی ہوندا بھائی لے کے آ جاندی. اگر ویر ہوندا ویر لے کے آ جاندی. خاوند ہوندا خاوند لے کے آ جاندی. کملی والے محبوبہ ساری ٹر گئے. اے دودھ پیندا بچہ اے مدینے والے پیچھے موڑی نہ دل توڑی نہ اینو قبول کر لے. اینو درنے دے وچ ایک بچہ نہیں لے کے آ گیا. اینو قبول کر لے. لج پالا فرمایا لی دیے چل یہ نہیں سکدا ٹر یہ نہیں سکدا پاسا بدل نہیں سکدا. ایک ہی یاد کرے گا. عرض کیتی لج پالا جے لے کے میں آئی ہاں دس دی میں بس تسی اینو قبول کر لو. فرمایا قبول کر لیا ہے اینو واپس لے جا اینو مجاہد بناواں گے. جدو اسلام نو اے دے خون دی ضرورت ہوئے گی جوانیاں اپنیاں جوان اپنیاں جوانیاں قربان کر دین گے. فرمایا نو جوان کر اے واپس لے جا. عرض کر دیے لج پالا جیویں تہاڈا حکم ہے پر میں تے لے کے آئی ہاں اینو قبول کر لو واپس. واپس لے جان واسطے نہیں لیاندا آقا تو قربان کرن واسطے لے کے آئی ہاں. کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک جان نہیں دو جان فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا. کرنا کیا کروڑوں جہاں نہیں آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا. یا رسول اللہ زندہ باد.
فقتلوہ، آقا انہوں واپس نہ گلنا قبول کرنا فرمایا اے دے نال میں کی کرانگا عرض کیتی آقا مینوں پتہ ہے مکے دے لوگ بڑے ہی تواڈے دشمن نے تواڈی جان دے ویری نے آقا جدوں کوئی تیر مارے نیزہ مارے تلوار مارے آقا میرے پتر نو اگے کر دینا اگے کر دینا آقا کل قیامت والے دن میں ماں دا نام بھی شہیداں دی ماں وچ ہو جائے گا نا اے جذبہ ایک بی بی مرد نے عورتاں دے جذبے دی گل کر رہے ایک بی بی مسجد نبوی شریف دے نال دریا بار دے کھڑی ہے حضور نے فرمایا بیٹی تو کیویں آئی ہے تھال پیش کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تے ویکھے وچ وال سر دے وال کٹے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی شریعت دے اندر وال کٹنے عورت واسطے منع نے تو اپنے وال کٹ کے کیوں لے آئی عرض کی لج پالا گھر اندر نظر ماری کوئی چیز نظر نہیں آئی لج پالا غریبی اینی محتاجی کوئی چیز نظر نہیں آئی فرمایا دل وچ خیال کیتا آج نبی سونے نے پہلی پھیری منگیا ہے آج کچھ بھی نہیں سوچ دی رہی عشق نے آکھیا کچھ نہیں وال کٹ لے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پیش کر دے عرض کیتی آقا اینو قبول کر لو فرمایا ایندا کی کرنا ہے عرض کیتی آقا ایدی رسی بنا لیا جے کسے مجاہد دے گھوڑے دی رسی ٹوٹ جاوے میرے والاں دی رسی بنا کے گھوڑے دی لگام مجاہد بنا لوے اے ہے جذبہ بیبیاں دا جدو عورتاں دا اتنا جذبہ ہے تے پھر مرداں دا کتنا جذبہ ہوئے گا بیبیاں بیٹھ کے نا گلاں کر دیاں بے ایک دوجے نو کہہ دیاں میں بڑی خوش نصیب کیوں میرا باپ بھی نام لکھا کے آیا ہے میرے دو پتر بھی نام لکھا کے آیا دوسری بی بی کہندی میں تیرے نالوں بھی بہت ہی خوش نصیب کیویں آخے میرا باپ بھی نام لکھایا ہے میرے دو ویر بھی نام لکھایا ہے میرا خامد بھی نام لکھایا ہے تیجی کہنے لگی میں تہاڈے تو زیادہ خوش نصیب آخے کیویں آخے میرا باپ بھی میرے بھائی بھی تے میرا خامد بھی تے اللہ دا شکر ہے میرا پتر بھی نہ لکھا کے آیا ہے ایک بی بی رون لگ پئی کہندی علی تانوں مبارک ہووے او بھی نصیباں والی ہے جل دا باپ
مدینے والے لل جہاد کرن چلا ہے انہوں بھی مبارک ہوئے جدے ویر بھی جاندے پہلے انہوں بھی مبارک ہوئے جدہ خامد بھی چلا ہے باپ بھی چلا ہے ویر بھی چلے لے انہوں بھی مبارک ہوئے جدہ خامد بھی باپ بھی ویر بھی بیٹا بھی جہاد تے مصطفیٰ دے نال چلا ہے انہوں مبارک آون پر میں نصیبوں سڑی ویلی بہ کے روندی پئیاں بس روندی روندی گھر ٹر گئی ہے دو پتر لے ایک دی عمر 11 سال ایک دی عمر 7 سال 11 سال تے 7 سال دی عمر نکے نکے بچیاں میں خدا دی قسمیں اینا جذبہ آ گیا ہے اے تا 14ویں صدی دی گل پیا کرنا بھی انٹرویو لے تو آنے نسی ہونی دیر تک جانا ہی نہیں اسی تاریاں جانا دور تو قربان کرانا ہے نا چھوٹے پر جذبے بڑے وڈے لئی پھر گئے وہ لگا کے آگ چلے گئے لگی ہوئی ہے بجھی نہیں یہ تو 14ویں صدی دا جذبہ ہے کہ جدو مصطفیٰ سامنے ہوندے ہون گے ادو جذبہ کنا سبحان اللہ آئے بچیاں نے آ کے نا ماں دی گردن نو کلاوے وچ لے لیا فرمایا ماں روندی کیوں ہے فرمایا روندی اس گلوں کہ خامد دنیا تو ٹر گیا باپ ٹر گیا بھائی ہے نہیں تسی دونوں تہاڈیاں عمراں چھوٹیاں نے تے اج جہاد دا اعلان ہویا ہے سارا نے آدھے نام لکھائے نے میں نصیباں سڑی جے کوئی میرا جوان پتر ہوندا تے میں بھی وہ بھی جاندا نا تو نہ آکھا امی جنگ لڑن واسطے جوان ہونا ضروری ہے جنگ لڑن واسطے جوان ہونا ضروری ہے جنگ لڑن واسطے وڈا ہونا ضروری ہے کہ نکے نکے بھی لڑ لیندے فرمایا جنگ واسطے کوئی وڈا ہونا ضروری نہیں جنگ واسطے کوئی عمر دا زیادہ ہونا ضروری نہیں فرمایا ماں اسی تے اے سنیا ہے حضور دے صحابہ کولو جہاد کرن واسطے ایمان تے ایمان دے نال جذبہ ہونا ضروری ہے ایمان ضروری ہے جذبہ ضروری ہے نہ وڈا ہونا ضروری ہے نہ عمر دا پورا ہونا ضروری ہے بس امی اگر تو اجازت دے میں اسی بھی ٹر جانے آئے ماں نے اجازت دیتی ہوں دوویں پتراں نو تیار کیتا ہے دوویں پتر جاندے پہنے جہاد وچ مجاہدینا نال شامل ہو گئے نے عجیب لشکر 50 سال دا بابا بھی ہے 17 سال دا جوان بھی ہے 11 سال دا بچہ بھی ہے عجیب لشکر ہے سامعین محترم میرے کریم آقا نے جدو جائزہ فرمایا او ماذ جی آقا او معوذ جی آقا فرمایا واپس ٹر جاؤ تسی اجے چھوٹے ہو عرض کیتی آقا اسی نس کے نہیں آئے ماں دی اجازت لائے ماں دی اجازت نہ لائے ہیں آقا نس کے نہیں آئے ماں دی اجازت لے کے آئے ہیں آقا سانو نہ لوٹانا جے اسی لوٹ گئے نے تو ساڈی ماں آکھے گی جے کام دے ہوندے تے تسی بھی رکھے جاندے نا وچ
فرمایا پتروں عمراں چھوٹیاں نے عرض کیتی آقا عمر چھوٹی ہے ایمان پورا ہے. فرمایا قد چھوٹے لے عرض کیتی آقا ماپ لو جے ماپے نے تے دوواں نے اڈیاں چکیاں ہوئیاں نے اڈیاں چکیاں ہوئیاں کدے سانو واپس نہ لٹایا جائے. ویکھ جذبہ اڈیاں چکیاں ہوئیاں نے. حضور نے فرمایا معاذ جی آقا فرمایا تو آ جا معوذ نو گھر بھیج دے امی دی خدمت کرے. رون بہ گئی عرض کیتی آقا جنگ واسطے قد دے وڈا ہون دی بھی ضرورت نہیں آقا جذبہ ایمانی دی ضرورت ہے طاقت دی ضرورت ہے پاور دی ضرورت ہے آقا اینو رکھ لیا جے جاواں گا ماں کہے گی جے تو بھی کم دا ہوندا تینوں بھی رکھ لیندے حضور اوے نکمیا ٹر جا. حضور مہربانی فرماؤ کشتی کرا لو جے میں جت جاواں مینوں ہی رکھ لیا جے. کشتی کرائی نا حضور نے انج کر کے پنجے آزمائی جدو ہوئی دوواں بھراواں دی تے معاذ نو نکے بھرا نے کھچ کے آکھا اوے جان کے ڈگ پویں آقا جنوں رکھ لویں مڑ لٹاندے نہیں ہیں. سبحان اللہ تینوں تے حضور نے رکھ جو لیا تے گل تے یار میری ہے نا جے تو ڈھے پویں تے میرا کام نہ بن جائے. اللہ اللہ قربان جائیے دونوں براواں نے کشتی کیتی. کشتی کرنا بھی صحابہ دی سنت ویکھنا بھی نبی پاک دی سنت. او میاں مسلمانہ حضور دے نلے نلے صحابی دونوں پہ کشتی لڑ دینی نکے لے وڈے لو دے گیا چھاتی تے بہ گیا عرض کردہ آقا ویکھ لو تیرے غلاماں وچ طاقتاں کنیاں نے. انہوں بھی ٹور لیا حضور نے. اے قافلہ چلا مدینے وچوں کنج دا قافلہ اے ہمیشہ ہی تھوڑے ہوندے نے. کارواں چلتا گیا لشکر چلتا گیا کارواں بنتا گیا تھوڑے ہوندے نا پھر تھوڑیاں تو چوکھے بنتے جانے ہولی 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 سارے نال لگ جانے. اللہ اللہ قربان جائیے جدو گئے نے میرے مصطفیٰ بدر دے مقام تے اجے تک او جبل ملکہ کھڑا ہے. جبل الملکہ انہاں گناہگار اکھاں نے ویکھیا ہے. او منظر او میدان بدر دی وادی تے کافراں نے اچے پاسے ڈیرے لال ہے. حضور دے صحابہ گئے تے جگہ بھی نیویں لبھی جگہ بھی نیویں لبھی کنویں تے چشمیاں تے قبضہ اناندا تے ریت تے مصطفیٰ دے غلاماں دے ڈیرے. ہن ریت تے مصطفیٰ دے غلام بیٹھے نے جلدی نال غلاماں نے حضور واسطے ایک چھپر تیار کیتا. اس چھپر دی جگہ تے آج مسجد ہے اتنی بڑی مسجد ہے. غلاماں نے وہ تیار کیتا عرض کیتی آقا گرمی بھی بڑی ہے روزہ بھی سی کسے ادھی کھجور نہ رکھیا کسے پوری کھجور نہ رکھیا. ساڈا عالم کی ہے سب کچھ بھی ہے پھر بھی نہیں رکھتے.
حضور دے غلام پہنچے نے، گرمی بڑی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں. اللہ اللہ قربان جائیے میرے مصطفیٰ کریم غلاماں نوں ویکھیا گرمی بھی بڑی ہے، ریت بھی گرم ہے، رب کائنات نے بدر دی ہوا نوں حکم دتا ٹھنڈی ٹھنڈی چل. ہوا بھی ٹھنڈی ہو گئی، بارش بھی آ گئی. ہن تانوں پتہ ہے بارش آ جاوے پکی جڑی زمین ہوندی ہے وہ تلکنی ہو جاندی ہے، جڑی ریت والی ہوندی ہے وہ فرش بن جاندا ہے. وہ فرش بن گیا. اللہ دے محبوب دے غلاماں نے جدوں ویکھیا 1000 دی تعداد تلواراں وی نیزے وی خال وی زرہ وی انہاں دے کول نے، ساڈے کولوں 8 تلواراں نے، نیزے وی چند نے، تیر وی چند نے. جدوں ویکھیا میرے مصطفیٰ کریم دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے. روندے میرے مصطفیٰ چھپر وچ داخل ہو گئے. جدو چھپر وچ داخل ہوئے نا تے حضور دی دعا، اے جی دعا میرے مصطفیٰ نے اپنی 63 سالہ زندگی دے اندر نہیں منگی، جڑی مصطفیٰ نے اس چھپر دے وچ جا کے سر سجدے وچ رکھ کے رب دے حضور دعا منگی. کیڑی دعا؟ اللہم ان حلقتہ ہذہ الاسابۃ اليوم. اللہ سونیا میں اپنی 23 سالاں دی پونجی ساری کٹھی کر کے لے آیا. اللہ سونیا میرے غلام نہیں انہاں نوں لے کے آیا واں. ہذہ الاسابۃ اليوم لا توبد. جی اج کٹے گئے مارے گئے پھر یاد رکھی تیری بھی عبادت کسے نہیں ہو کرنی. یہ اللہ وہی اتار سکتا سی، رب فرما سکتا سی محبوبہ فرشتے تھوڑے نے عبادت کرنے واسطے. اے مارے جان تے مارے جان، اے کٹے جان تے کٹ جان، مینوں کوئی کمی ہے میں اور مخلوق بنا دیا. پر نہیں، رب یار دے انداز تے نازاں نوں ویکھدا ہے. کیونکہ لوگ کی رب نوں منانا چاہندے نے، رب لوکی رب نوں منانا چاہندے نے. رب یار منانا چاہندا ہے، لوکی رب نوں منانا چاہندے نے. فرمایا محبوبہ اللہ سونیا پھر پونجی کٹی گئی لا تو بد، پھر پیچھا تیری عبادت کسے نہیں کرنی. جدو اینی گل کیتی نا رب کائنات نے اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھ لے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بی1000 من الملائکۃ مردفین. دعا منگی مصطفیٰ نے، رب نے قبول کی تھی. فاستجاب لکم،
فرمایا محبوبہ تیری دعا قبول ہے. انی ممدکم بی الف من الملائکۃ مردفین. محبوبہ جی اللہ فرمایا 1000 فرشتے. سبحان اللہ. 1000 فرشتے گل دیاں. 1000 فرشتہ تو ایک ہی بڑا ہے. او ملک الموت ہی آ جاوے پھٹے نہ چک دے وے. اب فرشتہ ایک ہی بڑا ہے. تو جدو یار نے دعا منگی نا بڑے ناز تے بڑے انداز نہ فرما محبوب پریشان نہ ہوئی. 1000 فرشتہ تیرے غلاماں دے موٹے نال موٹا لا کے لڑسی. سبحان اللہ. 1000 بڑا. ہن رب نے 1000 دا وعدہ کیتا. رب نے وعدہ کیتا 1000 دا. رب نے وعدہ کیتا 1000 دا تے حضور نے غلاماں نو پتہ کنے آکھے. بھائی رب آکھا 1000. میں قرآن پڑھدا پیا. رب آکھا 1000. محبوب 1000 بڑے نے. اذ تقول للمؤمنین اے محبوب اس وقت نو یاد کر جدو تو اپنے غلاماں نو کہہ رہا سی علی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ اللہ دے محبوب نے فرمایا او غلامو پریشان نہ ہویا جے اللہ 3000 فرشتے گلے گا. رب گل ایک دی کیتی. محبوب اللہ فرما سکتا سی محبوبہ میں تو 1000 دی گل کی تو آدھے کول ہی 3 دی. تو اپنے کول ہی 3 دی. اللہ اللہ قربان جائیے. اللہ دے محبوب نے فرمایا بلا. رب نے پھر فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا. فرمایا اگر صبر کیتا تسی اللہ کولو ڈردے رہے وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرٍ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. فرمایا جے صبر کیتا تے پھر اللہ 5000 فرشتے گلے گا. 5000 فرشتے. تے صحابہ فرماندے نے اسی جس کافر نو قتل کرن دی کوشش کردے نا او اگے ہی مرا پیا ہوندا. آواز آندی ہے زوم اقدی محزوم اقدی محزوم. یا رسول اللہ سانو سمجھ نہیں آمدی سی اے آواز کہی آئی. فرمایا اے جبریل جس گھوڑے تے چڑھ کے آیا سی نا اے اس گھوڑے دا نام حیزوم سی. او جبریل کہندے ہے اے حیزوم ایدے چل اینو مارنا ہے ایدے چل اینو مارنا ہے. فرمایا تلواراں لے کے آئے سن رسیاں لے کے آئے سن بن بن کے تواڈے اگے سٹی گئے انہاں نو ماری جاؤ. بن بن کے فرمایا انہاں نو ماری جاؤ. محبوب دے غلاموں جنگ ہو گئی. حضرت عکاشہ کو تلوار ٹوٹ گئی. حضور دی بارگاہ وچ جائے حضور نے ایک چھڑی دیتی. فرمایا حال ہے چھڑی تلوار بن گئی. حضرت قتادہ دی آنکھ نکل گئی. مختصر کر رہے ہیں میں. حضرت قتادہ دی آنکھ نکل گئی. حضور جنگ تو بعد حضور دی بارگاہ وچ آئے ٹھیلا چک کے حضور نے فرمایا آنکھ لینی ہے جنت لینی. کہ آقا آنکھ میں منگی ہے جنت تساں آکھی ہے چھڑدا دوویں چیزاں ہی نہیں ہیں. آنکھ میں منگی ہے جنت تساں فرمائیے سونیا آنکھ میرے کہن تے عطا کر دیو جنت اپنے کہن تے عطا کر.
فرمایا اے رات جدو گزری نا عشاء دی نماز ہوئی صحابہ نے روزے افطار کیتے کسے نے ادھی کھجور نال کسے نے گٹھلی چوسی رات گزر گئی صبح ہوئی نا تے کافر تے ساری رات گوشت ذبح کر کے کھاندے رہے گانے بجاندے رہے انہاں جناب پتہ نہیں کی کیتا ہاں جی تے پھر صبح ہوئی تے ستے پے حضور نے عمر نو نال لیا آپ نے فرمایا عمر جی آقا اٹھو عمر نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ وچ چھڑی جنگے بدر دے وچ او مقام میں ویکھیا ہے الحمدللہ او بدر دا مقام اوویں ہی ہے میرے مصطفیٰ نے جا کے نا اوتھے چھڑی نال نشان لائے ایک نہیں دو نہیں بخاری شریف دی حدیث اٹھا کے ویکھ لے 70 جگہ تے میرے مصطفیٰ نے نشان لائے فرمایا ایتھے فلانا کافر مرے گا ایتھے فلانا مرے گا ایتھے ابو جہل مرے گا ایتھے فلانا ڈگے گا صحابہ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے جتھے جتھے مصطفیٰ نے نشان لایا ہے 70 دے 70 مرے تے اوتھے ہی مرے 70 مارے گئے 70 قیدی ہو گئے اور حضور دے غلام جڑے سن 14 شہید ہوئے پوری جنگ دے وچ 313 حضور لے کے آئے تے 14 شہید ہوئے شہادت دا رتبہ رب نے عطا فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے سن زور دی یا اثر دی گال میں جنگ مکمل ہو گئی زور اثر تک جنگ مکمل اللہ نے حضور دے غلاموں نو فتح عطا فرمائی او جناب 1000 سارے ذلیل و خوار ہو گئے حضور دے غلاموں نو فتح حاصل ہوئی میرے مصطفیٰ نماز پہ پڑھاندے نے تے نماز پڑھاندیاں نا جدو میرے مصطفیٰ نے مکمل کر لئی نماز تے صحابہ عرض کردے نے آقا آج تسی نماز اندر مسکرائے ہو سبحان اللہ اچھا سچی دسیا جے نماز بندہ پڑھدا پیا ہوئے تے نظر کتے رکھنی چاہیے دی بولو یار سجدے والی جگہ تے نظر رکھنی چاہیے دی کہ شیدے شیخ والی کا رہی ویکھدا پیا ہوئے ایسی نماز سے گزر تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر بھائی سجدے والی جگہ تے نظر ہونی چاہیے نماز پڑھا رہے ہو پڑھ رہے ہو سجدے والی جگہ دے وچ تے سجدے والی جگہ تے نظر ہوئے تہاڈی امام نو اباسی بھی آ جائے تے تانوں پتہ لگے گا بھئی سارا منظر تے اگے ہی ہے نا بھئی اباسی آ جائے تے تانوں پتہ لگے گا جدو اباسی دا پتہ نہیں لگدا پیا تے مصطفیٰ مسکراندے پین تے حضور دے صحابہ دے سونیاں آج تا نماز وچ تسی مسکرائے ہو سبحان اللہ بھئی ہسنا ہو رہے کیکا لانا ہو رہے کیکا بندہ لاوے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے لیکن اللہ دے محبوب دی نہیں بھئی بندہ ہسے اس ٹائم نال والا نو پتہ لگ جاندا ہوئے نماز وچ ہسا اج اپنا امام ہس پیا تے مسکراہٹ تا صرف ہوندی ہے چہرے دے اوتے مسکراہٹ ہوندی ہے تے حضور مسکرائے تے نماز وچ صحابہ کہندے نے آقا نماز تسا پڑھا لئی آقا اج نماز وچ مسکرائے سی گویا پتہ چلا صحابہ نماز بھی پڑھ دے آئے نماز وچ مصطفیٰ دا دیدار بھی کر دے آئے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہن تساں لیا ہے پوچھ تے میں تانوں دینا دس اللہ اللہ قربان جائیے فرمایا میرے صحابہ جی آقا فرمایا جبریل سارے فرشتہ نو لے کے جنگ مک گئی ٹر پیا جبریل ٹریا جدو پہلے آسمان تے گیا ملد کل بابا دروازہ کھٹکایا آکھیا دروازہ کھولو آواز آئی جبریل بند دروازے
دروازہ بند ہے۔ جبریل آکھیا میں جبریل فرشتہ دا سردار، میرے نال فرشتے نے، دروازہ کھولو۔ فرمایا نہیں نہیں جبریل باویں فرشتہ دا سردار ہے، دروازہ نہیں کھلنا۔ آکھے کیوں نہیں کھلنا؟ رب فرمایا ہے میرے محبوب کولو اجازت لے کے آوے۔ فرمایا بغیر اجازت تو عمدہ بھی ہیں، آدھی مرضی کردہ بھی ہیں۔ آدھی مرضی پیا کرنا جبریل۔ آکھے میں اپنی مرضی نہ لایا، رب نے حکم دیتا میں آیا، پھر جنگ جت گئی تو میں آدھی مرضی نال جبریل آندے میں جاندہ پیا۔ جدو لے گیا فرشتہ نو بوہا ہی نہ کھلے، انہوں نے کہا تھلے رہو، اجازت لے سائیاں کونوں، بغیر اجازت دے کم نہیں بننا۔ تھلے آیا نا جبریل، حضور فرماتے نے میں نماز پیا پڑھدا سوں، اگے آ کے نا خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مل کے پڑھ لو مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ فرمایا جبریل جی رب العالمین، فرمایا میرے محبوب تو بغیر اجازت تو نہیں آ سکتا، چل تھلے۔ آکھے میں نماز پڑھدا، عرض کی تھی آقا اجازت ہے، اجازت ہے سونے ہاں؟ فرمایا میں مسکرا کے جواب دیتا ہاں جا۔ فرمایا میں مسکرا کے ویکھیا، میں کہا آ گیا نا تھلے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانہ تے دو زمین تے، دو وزیر جبریل میکائیل، اے فرمایا آسمانہ دے وزیر، زمین تے ابو بکر تے عمر وزیر۔ ہر بادشاہ دے وزیر بھی ہوندے نے تے سفیر بھی ہوندے نے، وزیر بھی ہوندے نے تے سفیر بھی ہوندے نے، پر میرے مصطفیٰ دے وزیر ہیں سفیر نہیں۔ کیوں نہیں؟ وزیر ہیں سفیر نہیں، کیونکہ سفیر اتھے ہوندا ہے جتھے ملک وچ او دی بادشاہی نہ ہوئے۔ رب نے فرمایا محبوب آسمانہ تے وزیر میکائیل جبریل نے، زمین تے ابو بکر عمر نے، سفیر ہیں کو نہیں، کیونکہ محبوب اتے بھی بادشاہی تیری ہے تھلے بھی بادشاہی تیری۔ مکاتو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیئے۔ فرمایا محبوب ہے تیرے وزیر نے، اس واسطے وزیر بغیر بادشاہ دی اجازت تو نہیں جا سکتا۔ جبریل نے بھی اجازت میرے مصطفیٰ دی لئی، اللہ نے حضور دے غلاماں نو فتح عطا فرمائی۔ آمین بجاہ النبی الامین۔